بلال کا نام بہت سنا ہوگا، مؤذن بلال کے نام سے آپ بہت جانتے ہوں گے۔ حضرت بلال کی شان کیا گئے، حضرت بلال جو گئے ان کے باپ کا نام جو گئے وہ ربا گئے اور یتیمی کے عالم میں زندگی گزار رہے گئے۔ ان کے والد صاحب کا انتقال بچپنے میں ہو جاتا گئے، 3 یا 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں گئے، ان بہنوں کے ساتھ میں اور ماں کے ساتھ میں زندگی گزار رہے گئے۔ لیکن آپ جانتے گئے حضرت بلال کا جو خاندان تھا، آپ کا جو خاندان تھا، وہ شروع سے ہی غلام رہا گئے، یہ بکتے بکاتے مدینے کی گلیوں میں آ جاتا گئے۔ حضرت بلال کو خریدنے والے کسی نے کھوٹے سکے میں خریدا، کسی نے کیسے ہی خریدا، لیکن بلال کی قسمت چمک جاتی گئی۔ میرے بلال کو، حضرت بلال کو کملے والے مصطفیٰ نے سے بھی خریدا گئے۔ حضرت بلال مکے کی گلیوں میں جب آتے گئے، آنے کے بعد میں کیا ہوتا گئے، ایک مکان کے اندر آپ رہتے گئے اور امیہ کے غلام گئے، کیا ہوتا گئے، حضرت بلال امیہ کے غلام گئے اور اس کا کام کرتے گئے، اس کی غلامی کرتے گئے۔ ایک دن کیا ہوتا گئے، تکلیف زیادہ گئے، گھر کے اندر سے آواز آ رہی گئی، حضرت بلال سسک لگے گئے، حضرت بلال کی درد کی آواز آ رہی گئی، آگے نکل لگی گئی۔ میرے مصطفیٰ کا گزر ہوا گئے، بلال نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا گئے، بلال اسلام کے اندر داخل لگے ہوئے گئے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج ہمارے کردار کیا گئے، آج ہمارا اخلاق کیا گئے، آج ہم مسلمان کہلانے کے لیے تیار گئے، ہمارے سروں پر ٹوپیاں گئے، ہمارے چہروں پہ لباس گئے، ہم مسلمان گئے، ہم چاروں پہ داڑیاں رکھے ہوئے گئے، ہم کرتا پاجامہ پہنے ہوئے گئے، ہم مسجدوں کے اندر جا رہے گئے، ہم تسبیح پڑھ رہے گئے، ہم وظیفے پڑھ رہے گئے، نمازیں پڑھ رہے گئے، روزے رکھ رہے گئے، زکات دے رہے گئے، لیکن سگی معنوں میں ہم سچے مسلمان بن کر کے نہیں دکھا رہے گئے، ہم مصطفیٰ کی کردار پر عمل نہیں کر رہے گئے۔ آج غیروں کو یہ تعجب ہوتا گئے کہ ہم کہلانے والے تو مسلمان گئے لیکن تمہارا کردار مسلمان والا لگی گئے۔ ایک کہنے والے نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، وہ کہتا گئے، وہ کوئی نہیں کہتا گئے، وہ کہتا گئے جس نے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا گئے، وہ کہتا گئے، کیا بولتا گئے، وہ کہتا کہ مجھے اسلام سے محبت گئے لیکن مسلمان سے نفرت گئے۔ وجہ کیا گئے کہ مسلمان نے جو اسلام کا صحیح نقشہ گئے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا گئے۔ آج ہماری اور آپ کی وجہ سے ہمارے بزرگ بدنام ہو رہے گئے، ہم شراب کی بوتلیں لے کر کے اڈوں پہ کھڑے ہوئے گئے، ہمارے ہاتھوں میں تاش گئے، لوگ سمجھتے اسی چیز کا نام اسلام گئے۔ ادھر اذان ہو رہی گئے، مؤذن کہہ رہا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اپنے کام میں مشغول گئے، اپنی زندگی کی معاملات میں مشغول گئے۔ کیا ہوتا کہ مصطفیٰ گزرتے گئے اور حضرت بلال کے مکان کے قریب سے جب گزرے گئے تو آہ کی آواز آ رہی گی، درد بھری آواز کو جب سنا گئے، میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال کے مکان کو دستک دی گئے۔ اندر سے آواز آتی کہ کون گو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے دروازہ کھولو۔ حضرت بلال کہتے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اندر آ جائیے۔ آنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ نے پوچھا بلال تم کون گو اور کیوں رو رہے گو، یہ آہیں کیوں بھر رہے گو، یہ تکلیف کی درد بھری آواز کیوں نکل لگی گئے؟ حضرت بلال نے جب اتنا سنا گئے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا گئے، مصطفیٰ کی زلفیں دیکھی گئے، پھر تو بس یہ ہوا گئے کہ زلف دیکھی گئے یا کہ نظروں نے کھٹا دیکھی گئے، زلف دیکھی گئے یا کہ نظروں نے کھٹا دیکھی گئے، لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی گئے۔ حضرت بلال نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا گئے، چہرہ دیکھنے کے بعد میں کہتے گئے آپ کون گئے اور آپ کیوں آئے گئے؟ آج تک میں نے مکے کے اندر کسی کو اتنا درد بھرا انداز نہیں دیکھا گئے۔ مکے کے اندر تو لوگ کسی کی پریشانی میں شامل نہیں ہوتے گئے، مکے کے اندر لوگ کسی کا درد نہیں رکھتے گئے، مکے کے اندر لوگ کسی کی مشکل کو تیار نہیں ہوتے گئے، کسی کی پریشانی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے گئے، کسی کی سسکتے ہوئے آنسوؤں کو پہنچنے کے لیے مکے کے لوگ تیار نہیں ہوتے گئے۔ لیکن تم آخر بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اے پوچھنے والے یہ نہ پوچھ بلکہ صرف اتنا بتا دے کہ تو رو کیوں رہا گئے، تیری درد بھری آواز کیوں نکل لگی گئے، تیری سسکیاں کیوں نکل لگی گئے؟ حضرت بلال کہتے گئے میں ایک شخص کا غلام ہوں اور جس کا میں غلام ہوں بہت سخت انسان گئے، اس نے مجھے کام دیا گئے اور کام کیا گئے چکی چلانے کو دی گئے، آٹا پیسنے کے دیا گئے، لیکن میرے سر میں درد ہو رہا گئے، سر کی اس درد کی وجہ سے بخار کی شدت کی وجہ سے میں آٹا نہیں پیس پا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر حضرت بلال کو دیتے گئے اور کہتے کہ بلال ایسا کرو تم یہ چادر لو اور سر کے نیچے لگا کر کے آرام کرو، آج جو تمہیں کام کرنا گے جتنا گیہوں تمہیں پیسنا گے
آج وہ گیہوں میں پیسوں گا. حضرت بلال کہتے گے آپ آج پیس دیں گے لیکن کل کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے گے اے بلال جب تک تمہاری طبیعت خراب رہے گی، جب تک میں تمہارا کام کرتا رہوں گا، ایک دن ضرورت پڑے گی، ایک دن آؤں گا، 2 دن ضرورت پڑے گی، 2 دن آؤں گا، 3 دن ضرورت پڑے گی، 3 دن تمہارا کام کرنے کے لیے آؤں گا. حضرت بلال کو چادر دی گئی. آج نبی کا اخلاق پہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا گیا. عشق مصطفیٰ کے دعوے کرتے گئے، محبت رسول کے دعوے کرتے گئے. ہم کہتے گئے ہم نبی سے پیار کرتے گئے، ہم کہتے گئے نبی سے محبت کرتے گئے. اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو طریقہ بھی نبی کا ہونا چاہیے. آج ہمارا انداز کیا گئے؟ حضرت بلال کی تو حضور مدد کر رہے گئے، لیکن ہماری کنڈیشن یہ ہو رہی گئے اگر کسی کا بھائی کا انتقال ہو گیا گئے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچ گئے گئے تو اس کا انداز یہ گئے اس کے بھتیجے اگر دنیا میں موجود گئے، بھتیجے جو گئے ان کے پاس میں لباس لگی گئے تو ان کا چچا ان کے لیے لباس لانے کو تیار لگی گئے. اگر پڑوسی بھوکا سو رکھا گئے تو پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے تیار لگے گئے. اگر تم نبی سے سچا پیار کرنے والے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے پڑوسی نے آج کھانا نہیں کھایا گئے تو جب تک تم اس کو کھانا نہ کھلا دو تمہیں بھی نیند نہیں آنی چاہیے. یہ میرے مصطفیٰ نے درس دیا گئے، یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا گئے کہ جب تک تمہارا پڑوسی بھوکا سویا ہوا گئے اور تم کھانا کھا کر کے سو گئے ہو تو تمہارے اوپر تمہاری نیند حرام گئے، تمہارا چین حرام گئے. جب تک پڑوسی کا پیٹ نہ بھر جائے اس وقت تک تمہارے لیے سونا بالکل جائز نہیں گئے. لیکن آج ہم کیا کر رہے گئے؟ بھائی چلا گیا، بھائی کے بچے بھی اگر دنیا میں موجود گئے ان کے تن پہ لباس نہیں گئے، ان کو لباس بنانے کے لیے تیار نہیں گئے. اور اگر ہم کسی کی مدد بھی کر رہے گئے تو کس انداز سے پیارے مدد کرتے گئے. ہمارا طریقہ یہ ہوتا گئے ابھی یہ موسم آئے گا 2-3 مہینے کے بعد میں جاڑے کا موسم آئے گا، کمبل تقسیم کیے جائیں گے. کمبل بانٹنے والے کچھ امیر لوگ کمبل بانٹیں گے اور لوگوں کا میں نے یہاں تک دیکھا ہے جو جرسی یا جاکٹ گرم کپڑا جو پہنے ہوتے گئے جب وہ پھٹنے لگتا گئے تو پھر گھر میں مشورہ کرتے گئے کہ ہمارے پڑوس میں غریب انسان گئے ایسا کرو یہ کپڑا پوسیدہ ہو گیا گئے، یہ میری جاکٹ پھٹنے والی گئے، یہ میری جرسی پھٹنے والی گئے، یہ میرا سوٹر خراب ہونے والا گئے، ایسا کرو غریب پڑوسی کو دے کر کے آؤ. یہ تیری مدد نہیں گئے جو تیرے پہننے کے لائق نہیں رہا اس کپڑے کو تو اپنے غریب کے لیے دے رکھا گئے. مدد تو وہ بھی ہوتی گئے جیسا تو پہن رکھا گئے اتنا بھی پھر اچھا لباس اپنے غریب پڑوسی کے لیے پلا. اور پہنانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آج کل سوشل میڈیا پہ کسی غریب کی مدد کی جا رہی گئے تو پیارے کیا انداز ہو رکھا گئے، مدد کرنے کا انداز کیا گئے. ایک جگہ میں نے انجینئر صاحب فوٹو دیکھا، ایک کیلا تھا اور کیلے پہ 3 نیتا لوگ کھڑے ہوئے تھے. ایک طرف ایک غریب انسان کھڑا ہوا گئے، ایک کیلا ہاتھ میں گئے، 3 نیتا لوگ ہیں. ادھر تصویر کھینچنے والا تصویر کھینچ رکھا گئے. تمہیں غیرت سے مر جانا چاہیے. 1 کیلا دے کر کے تم تصویر سوشل میڈیا پر پھیلا رہے گو. 1 کلو اناج کی تھیلی تمہارے ہاتھ میں گئے، ادھر غریب کھڑا ہوا گئے، ادھر تم امیر کھڑے ہوئے ہو اور تم اس کی مدد کر رہے ہو. ایک انسان آتا گیا عالم صاحب کے پاس میں ایک ویڈیو لے کر کے آتا گئے اور بیان کرتا گئے دیکھیے امام صاحب ہم نے غریبوں کی مدد کی گئے اور اس سال ہم نے سردی کے موسم میں 2000 کمبل بانٹے گئے. ویڈیو دکھا رکھا گئے، ویڈیو دیکھا رکھا گئے. ہم نے دیکھا ویڈیو کو، وہ سمجھ رہا کہ ہمارے کمبل دیکھ رہا تھا لیکن کمبل دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑتی گئی اور نظر کیا پڑتی گئی، ایک غریب بچی آتی گئی جن کے سر پہ دوپٹہ گئے، وہ دوپٹے کو اڑے ہوئے اپنے چہرے کو ڈھکے ہوئے. اس غریب بچی کو جب کمبل دیا جاتا گئے وہ امیر سادہ کہتا گئے بچی ایسا کرو، سامنے فوٹو کھینچا جا رہا گئے، اپنے چہرے کو ذرا اوپر کر لو، فوٹو کھینچا رکھا گئے. یہ غریب کی مدد لگی گئے. کسی کو اب تک معلوم نہیں تھا کہ بچی غریب گئے یا امیر گئے، کتنے سال سے اس نے کمبل نہیں اوڑا گئے لیکن تو نے اسٹیج پر کھڑا کر کے فوٹو کھچا کر کے اس کی عزت نہیں کی ہے بلکہ زمانے میں اس کو ذلیل کر دیا گیا. ہم ایسا ہی کر رہے ہیں نا. میری بات آپ کو بری تو نہیں لگ رہی گئے؟ ہم مدد کرتے گئے. مدد کرنے سے پہلے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور کون سے گرام چل لگے گئے، انسٹاگرام پہ، ٹیلی گرام پہ، فیس بک پہ. صدیق صاحب تو پتہ نہیں کیا کیا چلا رہے ہوں گے. آپ نے نعرہ لگایا، مجھے یاد آ گیا کہ آپ یہاں نہیں ہونے چاہیے، آپ تو امتیاز جلیل کی پروٹیسٹ میں ہونا چاہیے. ایسی آواز کی ضرورت تو وہاں پر ہونی چاہیے تھی. اتنا سخت نعرہ لگاتے گئے، بہت زور سے نعرہ لگاتے گئے. الحمدللہ یہ آواز اگر مدینے والے نے قبول کر لی تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی.
مدد کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے بلکہ کسی غریب کی اگر ہم مدد کریں تو رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس کے گھر میں دے آئیں کہ تو جانے اور وہ غریب جانے یا پھر خدا اور مصطفیٰ جانے. تو یہ بتائیے کتنے لوگ اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں ہم یہ ریسرچ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ ہوتا ہے صرف لوگوں کی امداد کرنے کے لیے, عید کا بھی موقع آتا ہے لوگوں کو کپڑا بنانے کے لیے, عید کا بھی موقع آتا ہے کہ لوگوں کے گھر میں سیر اور سوئیاں بھیجنے کے لیے, فینی بھیجنے کے لیے. کیا پوری سال وہ غریب غربت کی زندگی گزارے گا تو اس کی خبر لینے والا کون ہوگا؟ آپ کو یہ فرض بنتا گئے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب گئے, اس کے تن پہ کپڑا لگی گئے, تو آپ جائیے بازار سے اور جیسا کپڑا تم پہن لگے ہو اپنے غریب پڑوسی کو وہی کپڑا پہنائیے. تو میں بات عرض کر رہا تھا کون کے حضرت بلال. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے گئے میں چکی چلاؤں گا اور آٹا پیسوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چکی کے اس پارٹ کو جب اپنے ہاتھ میں لیتے گئے اور گھمانے کے لیے جب قریب میں جاتے گئے, ادھر حضرت جبریل آ جاتے گئے. اللہ رب العزت نے بھیج دیا اے جبریل جاؤ, میرا محبوب چکی چلانے کے لیے تیار گئے. آج ایسا کرو بلال کا آٹا تم نہیں, بلال کا آٹا نبی نہیں پیسیں گے بلکہ جبریل تم جاؤ, تم چکی چلاؤ, تم چکی کے پارٹ گھماؤ تاکہ میرے نبی کو مشقت نہ ہو. حضرت جبریل آ جاتے گئے اور آنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے گئے اے آقا کائنات اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج چکی میں پیسوں گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے گئے اے جبرائیل تم چکی نہیں چلاؤ گے, تم تو صرف چلاؤ گے تو چکی کے پارٹ گھماؤ گے, لیکن محمد مصطفیٰ آج چکی کے پارٹ بھی گھمائے گا اور بلال کا دل بھی آج گھمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی اور چکی چلا کر کے آٹا پیستے گئے, اور جب آٹا پس جاتا گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے گئے. جب گھر سے باہر نکلتے گئے بلال نے فوراً دامن کو تھام لیا اور تھامنے کے بعد میں عرض کرتے گئے آج تک تو میں نے کسی کو ہمدرد اتنا نہیں دیکھا گئے, مکے کے اندر تو کسی کو اتنی ہمدردی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گئے. مکے کے لوگوں کا عالم تو یہ گئے, مکے کے ان بڑے بڑے رئیسوں کا عالم یہ گئے کہ وہ غلاموں کے ساتھ میں ایسا سلوک نہیں کرتے گئے, بلکہ یہاں تک ہوتا گئے کہ مکے کے اندر غلاموں کو 4 دن تک کھانا تک نصیب نہیں ہوتا گئے اور ان سے کام لیا جاتا گئے. جانے والے ذرا یہ تو بتا دے تیرا نام کیا گئے؟ میرے مصطفیٰ کہتے گئے بلال نام کا کیا کرو گے؟ اگر کل تمہیں ضرورت ہے, کل طبیعت اگر خراب ہوتی گئی تو کل پھر میں خود آ جاؤں گا, تمہارا آٹا پیس کر کے چلا جاؤں گا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے چلو, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کی مدد کی ہو. اگر آج میں مولانا بن جاؤں, اگر میں حافظ بن جاؤں تو مجھے ایسا لگتا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اب لوگ میری عزت کریں, لیکن سرور کائنات جو ساری دنیا کے لیے. ہمارے بیچ میں ظہور ربانی صاحب آ چکے ہیں, ایک بار اور نعرہ لگائیے محبت سے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی. مولانا جابر رجا بدایونی, مولانا جابر رجا بدایونی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. حضرت بلال نے کہا اے جانے والے ذرا یہ تو بتا دے تیرا نام کیا گے؟ میرے آقا فرماتے گئے نام کا کیا کرو گے؟ اگر کل تمہیں ضرورت پڑے گی تو پھر کل تمہارا آٹا پیسنے کے لیے میں آ جاؤں گا. لیکن حضرت بلال نام نگی دامن نگی چھوڑ لگے گئے کہ کل جب آؤ گے لیکن پہلے نام بتا کر کے جاؤ. میرے مصطفیٰ کہتے گئے انا محمد الرسول اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, میرا نام محمد گئے, اتنا سننا تھا. حضرت بلال کہتے گئے کیا تم وہی محمد ہو کہ لوگ جس کو دیوانہ کہتے گئے, لوگ جس کو پاگل کہتے گئے, لوگ جس کو جادوگر کہتے گئے, لوگ جس کے بارے میں کہتے گئے, لوگ جس کے بارے میں غلط افواہیں اڑاتے گئے, لوگ جس محمد کے بارے میں کہتے گئے کہ پہلے وہ کلمہ پڑھاتا گئے بعد میں کسی سے بات کرتا گئے. حضرت بلال نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا گئے, حضرت بلال سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں گئے, حضرت بلال سے کوئی ناتا بھی نہیں گئے, لیکن میرے مصطفیٰ حضرت بلال کا
آٹا پیس رکھے گے, حضرت بلال کی غمخواری کر رکھے گے, مشکل میں کام آ رکھے گے. اتنا سنا گے اللہ کے نبی کہتے گے ہاں میں وہی محمد ہوں. اتنا سننے کے بعد میں حضرت بلال کہتے گے کہ بعد میں جائیے گا, پہلے کلمہ پڑھائیے گا. حضرت بلال پڑھتے گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں بلال پھر مسلمان ہو جاتے گے. یہ کیا کہ میرے نبی کا کردار ہے, میرے نبی کا اخلاق ہے. اگر آج بھی ہمارے اندر مصطفیٰ کا کردار پیدا ہو جائے, مصطفیٰ جیسا اخلاق اگر آج بھی ہمارے اندر بیدار ہو جائے, تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا گے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آپ کر سکتی کے انداز گلستہ پیدا, آپ کر سکتی کے انداز گلستہ پیدا. حضرت بلال نے کلمہ پڑھا گے, اور ادھر جب کلمہ پڑھا گے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے گے اے بلال اپنے اسلام کا اظہار نہ کرنا. ابھی کلمہ تو پڑھ لیا گے, لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, اس لیے کہ اس وقت مکے کے لوگ بڑے ظالم تھے. جس کو دیکھ لیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر بڑے ظلم کرتے تھے, اس پر پتھر برسائے کرتے تھے, کوڑے برسائے کرتے تھے. لیکن حضرت بلال نے اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا. اور میرے نبی کا کردار کتنا اعلیٰ کردار ہے. ایک غریب انسان مصطفیٰ کے دربار پر آ جاتا ہے, اور آنے کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا گھر جو تھا بہت چھوٹا سا گھر تھا. سموسا بھی دیکھتے رہے, بات بھی سنتے رہے, چھوٹا سا گھر تھا. تو حضور کے پاس میں جب کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کسی صحابی کے گھر پہ اس مہمان کو ٹھہرا دیا کرتے تھے, کبھی مسجد نبی کے اندر اس مہمان کو ٹھہرا دیا کرتے تھے. لیکن ایک انسان مہمان بن کر کے آیا گئے, اور وہ بھی اپنا نگی گئے, اپنا یعنی کوئی رشتہ داری نگی گئے, اس نے کلمہ نگی پڑھا گئے, بلکہ غیر مسلم انسان آیا. اور آنے کے بعد میں حضور سے کہتا گئے مجھے مہمان نوازی چاہیے, اور مجھے مسجد میں نگی ٹھہرنا گئے, کسی صحابی کے گھر نگی ٹھہرنا گئے, بلکہ مجھے رات تو آپ ہی کے مکان میں گزارنی گئے. جب اس نے اتنی ضد کی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مکان پر اس انسان کو ٹھہرایا, اور ٹھہرانے کے بعد میں رات کو اس کے کھانے کا انتظام کیا, اور بکریوں کا دودھ دلایا. اور دودھ منگانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انسان کو دودھ پلایا, اور اس نے اتنا دودھ پیا. وہ غریب انسان تھا, ایک دیہاتی انسان تھا, اور دیہاتی انسان کھانے پینے میں مضبوط ہوتے گئے. اس نے اتنا دودھ پیا, 4-5 بکریوں کا دودھ اکیلا پی گیا. اور اس کے بعد میں جب کھانا کھاتا گیا 4-5 لوگوں کے بدلے کا کھانا اکیلا کھا جاتا گیا. کھانے کے بعد میں رات کو مصطفیٰ کے بستر پر سو جاتا گیا. سونے کے بعد میں آپ جانتے گئے آپ نے ابھی سموسا کھایا گیا, انشاءاللہ بریانی بھی کھائیں گے, قورمہ بھی کھائیں گے, اور اگر زیادہ کھا لیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اور جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو انسان کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, جب اتنا کھا لیا کھانے کے بعد میں پیارے کیا ہوتا ہے کہ رات کو بستر پر جب سوتا ہے تو اس کی لیٹرین بھی نکل جاتی ہے, پیشاب بھی بستر پر نکل جاتا ہے. جب لیٹرین اور پیشاب نکلتی ہے پیارے ہنسنے کی بات لگی گئی, ذرا توجہ سے سننے کی بات کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا کردار کیا ہے, میرے مصطفیٰ کا اخلاق کیا ہے. لوگوں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا گیا, بلکہ مصطفیٰ کا کردار دیکھنے کے بعد میں, مصطفیٰ کا اخلاق دیکھنے کے بعد میں, میرے مصطفیٰ کی ادائیں دیکھنے کے بعد میں پھر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا گیا. رات کو بستر پر پیشاب کیا, جب صبح کو دیکھتا گیا کہ لیٹرین بھی کر دیا گیا, پیشاب بھی کر دیا گیا, اب شرمندہ ہوا. شرمندگی کی وجہ سے صبح کی اس بستر پہ سے اٹھنے کے بعد میں گھر کی طرف روانہ ہو جاتا گیا. جب گھر کو جاتا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی, اس انگوٹھی کو دیکھتا گیا کہ وہ مصطفیٰ کے بستر پر گر گئی, لیکن انگوٹھی کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی بلکہ قیمتی انگوٹھی تھی. لیکن انگوٹھی لینے کے لیے جاتا تو دل میں یہ خطرہ پیدا ہو رہا تھا, دل میں یہ ڈر پیدا ہو رہا تھا, اگر مصطفیٰ کے دربار میں جاؤں گا, مصطفیٰ کے دروازے پر جاؤں گا, بھیڑ لگی ہوئی ہوگی, لوگوں کا ہجوم ہوگا, لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ایک انسان آیا تھا اور اتنا کھایا کہ سارا کھانے کے بعد میں رات کو بستر پہ پیشاب کیا گیا, وہ بھی مصطفیٰ کے بستر پہ پیشاب کیا گیا. لوگ پتہ نہیں کتنا ذلیل کریں گے, لوگ بے عزتی کریں گے, ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. جانے سے ڈرتا گیا, لیکن کچھ دیر کے بعد میں خیال آتا گیا اتنی قیمتی جو انگوٹھی ہے اگر نہیں جاؤں گا تو انگوٹھی بستر پر پڑی رہ جائے گی, انگوٹھی ہاتھ سے چلی جائے گی. سوچنے لگتا ہے جو ذلت ہوگی برداشت کر لوں گا, جو رسوائی
رسوائی ہوگی برداشت کر لوں گا. صبح کو ہوتے گی فوراً مصطفیٰ کے دروازے کے قریب جاتا گے, اور قریب جانے کے بعد میں دیکھتا گے نہ کوئی بھیڑ گئے, نہ لوگوں کا ہجوم گئے, نہ کوئی عزت, نہ کوئی رسوائی گئے, نہ کوئی ذلت گئے, بلکہ کیا دیکھ رکھا گے, مصطفیٰ کو دیکھ رکھا گے کہ میرے مصطفیٰ کہ جس بستر پر اس نے پیشاب کیا تھا, میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کر کے اس بستر کو دیکھ رکھے گے, اس بستر کو دھو رکھے گے, بستر کو صاف کر رکھے گے. جب اس انسان کے اوپر, اس غریب کے اوپر نظر پڑتی گئے, میرے مصطفیٰ مسکرا کر کے کہتے گئے آؤ آؤ تمہارے لیے ناشتہ تیار گئے. ہمیں محسوس ہو رہا گے کہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا گے, آپ شرمندہ نہ ہو, بلکہ ناشتہ آپ کے لیے تیار گئے. میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ لائے گئے, اور لانے کے بعد میں اس انسان کو کھلایا گئے. ادھر مصطفیٰ ناشتہ کھلا رہے تھے, اس کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی, اور وہ سوچ رہا تھا ایسا مدد کرنے والا, ایسا اخلاق کا پیکر, ایسا کردار کا مالک آج تک اس نے کسی کو دیکھا نہیں گئے. اور اس کے بعد میں فوراً واپس جاتا گئے, اور جانے کے بعد میں اپنے پورے خاندان کے اندر, پورے قبیلے کے اندر اعلان کرتا گئے, سب کو ساتھ لے کر کے آتا گئے. روایتوں کے اندر آتا گئے, حدیثوں میں آتا گئے کہ پہلے تو تنہا آیا تھا, لیکن اب تنہا نہیں گئے, بلکہ 500 لوگوں کو ساتھ لے کر کے آیا گئے. مصطفیٰ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا گئے یا رسول اللہ, کوئی مانے یا نہ مانے, میں کچھ نہیں جانتا, پڑھا لکھا نہیں ہو, مگر میری موٹی عقل نے یہ تسلیم کر لیا گئے جو غیروں کے ساتھ میں یہ سلوک کرے گا وہ اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے. اور کہتا گئے کہ یا رسول اللہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, اور یہ 500 لوگ جو ساتھ میں آئے گئے یہ بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتے گئے, یہ بھی کلمہ پڑھتے گئے. اس نے بھی کلمہ پڑھا, 500 لوگوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. کئی دن سے اگر میں بھی کہوں کہ میری طبیعت خراب ہے تو آپ لوگ کہیں گے ہر مولانا مائک پہ پہلے آنے کے بعد میں یہی کہتا ہے میری طبیعت خراب ہے, لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مصطفیٰ کے کردار کو, میرے نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی کا بہترین نمونہ بنا لیجئے. میرا یقین کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے کردار پر آپ نے اگر عمل کر لیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل گئے. ہم نبی کے سچے پکے عاشق اسی وقت کہلائیں گے کہ ہم مصطفیٰ کے کردار پر عمل کر لیں. آج ہم کلمہ پڑھتے گئے, اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں نعرہ بھی لگاتے گئے. ابھی 12ویں شریف کا جلوس نکلا, کتنے لوگوں نے نعرہ لگایا ہوگا, نعرے تکبیر, نعرے رسول ہے, مسلک اعلیٰ حضرت, اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگائے ہوں گے کہ رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کچھ لوگوں نے تو کود کود کے ایسے نعرے لگائے جس سے کہ وہ ڈانس کر رہے گو. لیکن صحیح معنوں میں اگر مصطفیٰ کے کردار پر عمل کر لیا جائے تو پھر دنیا کی ساری قومیں مجبور ہو کر کے اسلام کو حقانیت کا مذہب ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم نے جو حضور سے محبت کی گئے وہ صرف نعروں کی محبت نہیں کی ہے, اصل محبت جو ہے وہ حضور سے, وہ کردار کی محبت ہے. اور سب سے ضروری چیز کیا ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بس آخری بات کہ میرے نبی فرماتے گئے جو حضور کی زندگی کا اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا گئے اور اس کی بندگی کا ثبوت دکھانا گئے, بندگی کا ثبوت ہم کو دکھانا گئے. مصطفیٰ نے مسلمان ہونے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد میں سب سے ضروری چیز جو اسلام کے اندر ہے وہ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. نبی فرماتے ہیں نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے, تو جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. مصطفیٰ سے اگر سچی محبت کے تو 5 وقت کی نماز میں ہم سب نظر آنا چاہیے. اب یہ بتاؤ, آج ہم میلاد میں آئے گئے, میرا یقین کہتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ یا اچھا طریقہ نکالا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو ان سب کا ثواب بھی اس انسان کو ملے گا کہ جس نے اچھا طریقہ نکالا, اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو آج یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کون کون انسان پڑھے گا, ہاتھ اٹھ کے آج بتا.
انہوں نے جو خرچہ کیا نا عرفان بھائی نے وہ آج وصول کرا دیجیے آپ ہیں. فجر کی نماز سب پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا لو. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں ہاتھ اٹھا لیا نہیں پہنچے تو کیا ہوا ہے. ہاتھ اٹھا لیجیے, پکی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہمیں فجر کی نماز صبح ضرور ادا کرنی ہے. آپ کو بتاؤں ایک چیز, اللہ نے 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر, آپ سن رہے ہیں, فرینڈ ہیں آپ کے بہت قریبی انجینئر صاحب کے ہیں, بڑا اچھے لگتے ہیں, مسکراتے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے گئے, ایک دائیں کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر, ایک اچھائیوں کو لکھنے والا فرشتہ اور ایک برائیاں لکھنے والا فرشتہ. حدیثوں میں آتا ہے کہ برائی لکھنے والا فرشتہ جب کوئی انسان برائی کا ارادہ کرتا گئے اور پھر اس برائی کو کر لیتا گئے, اس گناہ کو کر لیتا گئے, تو برائی لکھنے والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھ دیتا گئے. لیکن اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا گئے, اچھے کام کا ارادہ کرتا گئے, تو ابھی اس نے اس کام کو کیا نہیں گئے, لیکن اللہ کے حکم سے نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا گئے. اگر وہ انسان اس نیکی کو کرنے سے پہلے اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا گے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب موت کا وقت قریب آ جاتا گے تو نہ ایک لمحہ کم ہوتا گے نہ ایک لمحہ زیادہ ہوتا گے. یہ کسی کو پتہ نہیں گے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے گے اور گھر پہ جانے سے پہلے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے, صبح فجر کا سورج نکلنے سے پہلے موت کا فرشتہ آ جائے. میرا یقین کہتا ہے آپ نے فجر کی نماز کا پکا ارادہ کر لیا اور صبح فجر سے پہلے اگر موت کا فرشتہ آ گیا آپ کے نامہ اعمال میں پروردگار عالم آپ کو نمازی لکھ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے. آپ پھر بے نمازیوں کی لسٹ میں نہیں جائیں گے بلکہ نماز کی دیوں کی لسٹ میں دنیا سے آپ جائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.